دے کے گئے، اگر وہ ساتھ دے کے گئے ہیں تو وہی جو نماز پڑھی تھی، جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو نیک اعمال کیا کرتے تھے، وہی چیز ان کے ساتھ ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ سب یہی کی یہی پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو ساتھیو، جس طرح دنیا میں آنے کے بعد جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمجھ لو دنیا کی ہر چیز اسے اللہ حافظ کہہ دیتی ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، جس چیز نے ہمیں فائدہ دینا ہے، جو چیز ہماری راحت کا باعث بنے گی، جو چیز ہماری قبر کو ٹھنڈا کرے گی، جو چیز ہماری قبر کو منور کرے گی، جو چیز ہمیں کل قیامت والے دن سرخرو کرے گی، جو چیز ہمیں کل قیامت والے دن پل صراط سے پار کرے گی، کہ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے تو آئے کس لیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے آئے نا بھائی؟ کس کی اطاعت کے لیے آئے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا پر آئے۔ اور ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا، لیکن دوستو ہم دنیا کے ہو گئے، اپنے رب کے پیغام کو بھول گئے۔ ہم نے آخرت کی جو تیاری کرنی تھی، اتنا لمبا سفر کرنا تھا، اس کی تیاری ہم نے نہ کی۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ موت آ گئی، ہم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں میں چلے گئے، لیکن تیاری نہیں کی۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ہر وقت۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کس قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کرونا وائرس، پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کبھی ہمارے اوپر ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے، تو اب کرونا وائرس کا ہو چکا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم سے ہمارا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اطاعت کے ذریعے، فرما برداری والے کاموں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ میرے دوستو ساتھیو، استغفار اتنا پڑھو کہ آج ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے۔ جب کاروبار نہیں ہوں گے، جب ادارے بند ہو جائیں، جب سکول بند ہو جائیں، جب مدارس بند ہو جائیں، جب قرآن پڑھنے والی جگہوں پر قرآن نہ پڑھا جائے، جب ذکر کرنے والی جگہ ویران ہو جائے گی، تب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کرونا چلی جائے گی؟ بلکہ یہ سوچیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی جو رضا والے کام تھے، اور یہ جو مدارس چھاؤنیاں تھی، دین کا مرکز تھا، اور یہ دشمن کے لیے، اہل باطل کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی حق والوں کی، تو یہ اگر بند ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں، اگر آپ ڈینگی وائرس کو یا کرونا وائرس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور دنیا کی تلاش میں پھرنے والوں اور سرگردانوں، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے، دنیا کچھ نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو کچھ ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اگر آپ کو کچھ حاصل ہوگا نماز سے حاصل ہوگا، اگر آپ کو کچھ حاصل ہوگا درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوگا، اگر آپ کو کچھ حاصل ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگا۔ یہ بات